أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پسندیدہ اعمال میں ایک دعا بھی ہے جو اللہ کے دربار میں ایک بندہ دعا کرتا ہے، اور دعاؤں کی عادت ہونا چاہیے، چھوٹی چیز ہو یا بڑی، دنیا کی ہو یا آخرت کی، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایسی دعا کرتے تھے کل مستطعم المسکین، جیسے عاجز اور فقیر ایسے ہاتھ بڑھا بڑھا کے۔ علماء کہتے مختلف حالات ہوتے ہیں، نمازوں کے اندر تو ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں، نہ خطبے کے اندر، لیکن دعائیں ذکر ہوتی ہیں، اور اسی طرح دیگر معمولات کے جو اذکار ہے وہ بھی من حیث الدعوات ہے، اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جن میں ہیئت بنانی ہوتی ہے، ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے، قبلہ رخ ہونا ہوتا ہے، کوئی اچھا کام کر کے خاص دعا قبول کرانے کے لیے، جیسے قرآن شریف پڑھ کے دعا مانگی جاتی ہے، درس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، اکثر حضرات وعظ نصیحت کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا جو سب سے مقدس شیوا نصیب ہوا ہے وہ دعا ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، یعقوب علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، یوسف علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح دعا مانگی، حضرت عیسیٰ مسیح نے اس طرح دعا مانگی، اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں کانوا یسارعون فی الخیرات۔ یہ پیغمبر لوگ جو دعاؤں کے اہل تھے اور دعا بہت مانگتے تھے، یہ نیکی کے کاموں میں بھی آگے بڑھتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں پکارتے تھے، یعنی ہم سے مانگتے تھے خوشی کے وقت بھی اور غم اور اندوہ کے وقت بھی۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہم سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو بہت زیادہ ہے۔ ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے، 12,000 سے زیادہ دعائیں اکٹھی کی، کوشش کی ہے کہ سنت اور معصورہ دعائیں ہوں۔ مکنز الدعا کے نام سے کتاب مشہور ہے۔ آپ ہم وقت دعا مانگتے تھے، کھانے کے وقت بھی دعا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور صرف بسم اللہ بھی کافی ہے، المدخل۔ کھانے کے بعد بھی آپ دعا فرماتے تھے، اور کپڑے پہنتے وقت بھی آپ دعا مانگتے تھے، مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا مانگتے تھے، نکلتے وقت دعا مانگتے تھے، صف میں بیٹھ کر رب اغفر لی وارحمنی وتب علی کی دعا مروی ہے۔ کہا گیا ہے کہ کوئی ایک وقت بھی ایسا نہیں ہے جب آپ دعاؤں میں مشغول نہیں ہیں۔ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، نسائی، ابو داؤد، ترمذی کی حدیث کے حضرت ہم وقت ذکر کرتے تھے۔ علماء کہتے ہیں یہ جو اوقات ہے وہ عرب خانے میں جاتے وقت دعا، فارغ ہونے کے بعد باہر آ کے دعا، اور کوئی شخص اچھا کام کر لیتا تھا تو دعا۔ محدثین کہتے ہیں کہ بہت زیادہ دعا مانگنے والا مستجاب الدعوات ہوتا ہے، ہر گھڑی ہر آن،
اور کتنے صحابہ ہیں کہ جب سفر پر روانہ ہوتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دیتے تھے کہ اللہ خیر اور مراد سے آپ کو لے جائے، خیر اور خوشیوں سے واپس لے آئے۔ ہر قسم کی دعا، وہ نازک مرحلہ جب آدمی بیوی سے ملتا ہے تو کائنات و اسباب کے درجے میں تو ایک نازک سا لمحہ ہے، لیکن نبی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی عبادت بنایا اور فرمایا کہ دعا مانگے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا، خدائے شیطان ہم سے دور فرما، اور جو بچہ آپ دینے والے ہیں اس کو بھی شیطان سے بچا۔ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جب پیدا ہوتے ہیں ساری زندگی صلاح و فلاح کی گزرتی ہے۔ ہم عموماً اولاد کی دعا تو مانتے ہیں، لیکن اولاد کی تعلیم و تربیت میں جو سنت طریقہ ہے اس سے غفلت کرتے ہیں۔ دعائیں کثرت سے مانگنا چاہیے اور ہر چیز کے لیے مانگنا چاہیے۔ ما لم یسأل الحرام، ناجائز اور حرام کی دعا نہ مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، بدنام اور داغدار ہو جاتا ہے جو غلط اور بے ادبی کی دعائیں کرتا ہے۔ بلمباور نے موسیٰ علیہ السلام نبی پر حق کے خلاف بد دعا کی تھی تو اس کی زبان باہر نکل آئی۔ قرآن شریف نے کہا مثلہ کمثل الکلب، کتے کی طرح، اللہ نے فرمایا وہ بن گیا۔ ان تترکو یلہث، ہر ہاتھ میں ہانپتا ہے، زبان باہر نکلی ہوئی تھی اسی طرح مردار ہو گیا۔ علماء کہتے ہیں کہ بد دعا کی ضرورت کیا ہے؟ آپ یہ کہے کہ خدا اس کو اچھا بنا دے، یا اللہ مجھے اس کے شر سے بچائے، بس یہ حق ہے آپ۔ اور شریعت کا اتباع، شریعت کی روشنی میں یہ معلوم کرنا کہ جس سے آپ ناراض ہیں واقعی ناراضگی میں آپ حق پر ہیں۔ کبھی کبھی جب پتہ چل جاتا ہے کہ وہ حق پر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بد دعا گویا کہ حق کے خلاف دے رہے، حق تو اللہ ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل۔ دعا میں احتیاط بھی بہت زیادہ چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دعاؤں میں اپنے عاجزی اور خدا کی قدرت کاملہ اور تامہ کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، خاک اور مٹی ہوں، بے بس اور عاجز ہوں، جو اپنی جان اور سانس کا مالک نہیں ہے اسے کیا دعویٰ ہے؟ اور خدایا آپ قدرت کاملہ کے مالک و مختار ہیں۔ حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ کو یہ نہ کہے کہ تو چاہے تو دے، تو چاہے تو نہ دے۔ ذالک بأن اللہ لا مکرہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی زور تھوڑا ہی ہے، کہا بس اللہ دے ہی دے، آپ کے پاس کیا کمی ہے۔ کہتے ہیں دعاؤں میں اصرار و الحاح ہونا چاہیے، بار 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 بار۔ جس گل کو دل دیا ہے اور جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے ہو یا جان کا خط سے چھوٹے، مرتے دم تک دعائیں کرنا چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ کہتے ہیں کہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا بہتر ہے اور ہاتھوں کی طرف دیکھنا بہتر ہے۔ دعا میں دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے فَاسْأَلُوا عَنْ بُطُونِ أَكُفِّكُمْ، ایسی دعا مانگو جیسے تلووں سے مانگ رہے ہو، اور ساری نظر وہی جماؤ۔ اور فرمایا دعاؤں میں ادھر ادھر دیکھنے والے باز آ جائے ورنہ ان کی آنکھیں نکال دیں گے۔ کس قدر ناراضگی آئی تو اس کی دعا کہاں قبول؟ دعا میں اپنے آپ کو سیٹ رکھنا چاہیے، بالکل بہترین انداز اختیار کیا جائے۔ کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہے، آپ
کسی اور طرف دیکھ رہے تو افسوس کرے گا کہ میری بات نہیں سنی جا رہی. سنت طریقہ یہ ہے کہ یا تو اس کو روک لے کہ میں اس وقت نہیں سن سکتا، اور جب آپ نے اجازت دے دی ہے تو اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات کرتا آپ ایسے متوجہ ہوتا ہے جیسے آپ سے زیادہ اس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، حالانکہ اس شخص کی ضرورت ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. دعائیں چھوٹے بچوں اور معصوم کی زیادہ قبول ہوتی ہے. بے خدے بد زلف بلا سرا کی اور مات دکلی معشومان دعا کبھی. معصوم ہے نا، معصوم تو ابوبکر صدیق نہیں ہے، حضرت علی نہیں ہے، امام ابو حنیفہ نہیں ہے، شان ورشاہ نہیں ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے معصوم ہیں. ان کو راضی کیا جاتا ہے، کچھ کھلا پلا کھلونے، پھر ان سے کہتے ہیں دعا. کہتے ہیں حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے والد وہ رات کو جب اٹھتے تھے تہجد کے لیے تو حضرت شاہ صاحب اور ان کے ایک بھائی تھے، ان دونوں کو بھی ساتھ اٹھا کے اور پھر جب دعا کا وقت آتا تھا تو ان سے کہتے کہ تم بھی دعا مانگو. اللہ تعالیٰ نے زمانے کے غوث و قطب بنائے اور علم کے اندر اسانید اور دستاویز بنائے. راتوں کی دعائیں زیادہ ضروری ہے، خاص کر تہجد جو آخری لمحے میں 12 رکعات ہے، اس کے بعد بہتر. آپ عافیت کی دعاؤں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. عافیت جسم میں بھی ہو تو آدمی صحت مند رہتے ہیں، عافیت آل و اولاد میں ہو تو بہترین تعلیم و تربیت پاتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں. عافیت مال میں ہو تو غلط خرچ نہیں ہوتا، حرام حملے نہیں ہوتے. ہر مرحلہ محتاج عفو و عافیت ہے. مال خرچ کرنے کے بعد بھی دعا مانگنا بہت مؤثر ہے. آپ نے کسی کو زکوٰۃ دی، صدقات دیے اور خیر خیرات دی، انہوں نے بھی دعائیں دی اور آپ نے بھی دعا مانگی. بہت اچھا وقت ہے. حدیث شریف میں ہے حضرت ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقات و زکوٰۃ لائے تھے. آپ نے دعا کی اللہم صلی علی آل ابی اوفا وعلی ابی اوفا، یا ابو اوفا اور اس کے آل و اولاد سب پر خدایا رحمت نازل فرما. حدیث شریف میں ہے ما من یوم یصبح العباد فیہ ہر روز جو بندے صبح اٹھتے ہیں الا ينزل الملکان من السماء، آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک کہتے ہیں اللہم آتی منفقا خلفا، خدا خرچ کرنے والوں کو اور عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، جس کے پاس ہے اور نہیں دیتا، ممسک روکنے والا، خدا اس کا مال و دولت غرق فرما، تباہ فرما. اس لیے علماء کہتے ہیں صبح سویرے کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے تاکہ فرشتوں کی بد دعاؤں سے بچے.